نحمده ونصلي والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عام طور سے میں ہر جمعے کو تقریر نہیں کرتا، حالات کا تقاضا جب ہوتا ہے تو پھر بولتا ہوں. ملک کے موجودہ جو حالات ہیں ہریانہ میں میوات، گڑگاؤں میں جو واقعات ہوئے اس نے مجھے آج بولنے پر مجبور کیا. ارادہ تو میں بہت دن سے کر رہا تھا، لیکن گرمی کی جو شدت ہے اس کا بھی مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن حالات کی شدت نے آج میں یہ طے کرنے پر مجبور ہوا کہ مجھے اب بولنا چاہیے. بزرگوں اور نوجوانوں، ہم اس وقت آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کی زندگی میں آزمائش اور مصیبت کا لفظ درج نہ ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جس قدر سخت ترین حالات سے دوچار ہوگا وہ اسی قدر انشاءاللہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا. سکون و سلامتی کی جگہ صرف اور صرف جنت ہے. یہی وہ متبرک مقام ہے جہاں کوئی مصیبت یا پریشانی کسی بندے کو نہیں ہو. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو تمام مصیبت طلب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس دنیا میں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان بہت سی نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس دنیا میں اس کو تمام نیکیوں کا بدلہ نہیں ملتا. ظالم ظلم کرتا ہے مگر اس کو ظلم کی سزا نہیں ملتی. مظلوم ظلم سہتا ہے مگر اس کو انصاف نہیں مل پاتا. یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی ہوگی جس میں انسان کے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا. اس کو اوپر اس کا بدلہ ملے گا، اس کی جزا ملے گی. عزیز ساتھیوں، وطن عزیز ہندوستان کے دن و رات آج جس طرح گزر رہے ہیں اسے ہر شخص دیکھ رہا ہے. وہ ہندو ہو یا مسلمان، ہر درد مند اسے محسوس کر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو سیکولر اکثریتی فرقہ ہے وہ بھی فکر مند ہے اور محسوس کر رہا ہے. چند فرقہ پرست، چند شدت پسندوں کی وجہ سے آج ملک کا چہرہ مست ہو رہا ہے. ایسے میں ہر حساس نظر مستقبل کے اندیشے
اور آئندہ کل کی فکر میں کربناک کیفیت سے دوچار ہے۔ لیکن ملک میں یہ حالات، ایسے حالات ایک دم پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس کا منظر اور پس منظر کچھ اور ہی ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر شخص جانتا ہے۔ ملک کے حالات یقیناً تشویشناک ہیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے آج ہم اس مقام پر آ پہنچے ہیں کہ جہاں پہنچنے کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ملک میں تشدد، نفرت میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے، کیا اس کے تناظر میں اسے مہذب سماج کہا جا سکتا ہے؟ ملک میں نفرت کی یہ آندھی امن و آشتی کی راہ میں سنگین مسائل کھڑے کر رہی ہے۔ ایک طرف دنیا کے کچھ ملک ہیں جو عالمی پورے دنیا میں جہاں بدامنی ہے، جہاں جبر و جدال ہے، جہاں افراتفری ہے، قتل و غارت گری ہے، وہاں امن پیدا کرنے کے لیے کانفرنسز اور کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دنیا کے کچھ ملکوں میں مذہبی منافرت اور جانحرا رویہ بھی جاری ہے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ملک میں قرآن کریم کو جلایا گیا اور وہاں کی حکومت نے اس کی اجازت دی، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے، اور دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج کیا، اور یہ منافرت، یہ نفرت، یہ مذہبی منافرت مسلسل ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلتی جا رہی ہے۔ اور صرف اس لیے یہ صدا اس لیے مل رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کی سزا ہم کو دنیا میں دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جارحانہ رویہ، یہ شدت پسندی اور یہ مذہبی منافرت کسی بھی ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے خطرناک ہے۔ ملک میں رونما ہونے والے حالات نے ہر دردمند اور ہر سیکولر ذہن رکھنے والے انسان کی پرسکون زندگی کے خواب کو بے حقیقت بنا دیا۔ عوام، اس ملک کے عوام اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ جرم قانون سے زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ کھلے عام ایک مذہب کے ماننے والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پنچایتیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، مسلمانوں سے لین دین بند کرو، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، چاہے وہ درمیانی کاروبار کرنے والا ہو، چاہے وہ بڑا کاروبار کرنے والا ہو، سب کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ مسلمانوں سے کاروبار بند کرو۔ سوال یہ ہے، مجھے ان لوگوں سے جو پنچایتوں میں یہ فیصلہ کر کے اعلان کر رہے ہیں کھلے عام کہ کیا وہ 57 مسلم ممالک جہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو کسی ملک پہ پریشان کیا گیا؟ ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک برتا گیا؟ ان کو کوئی دھمکیاں دی گئی؟ نہیں۔ ان 57 مسلم ممالک میں سے کسی ایک کی مثال کوئی نہیں دے سکتا کہ جہاں ہندوؤں کے ساتھ یا دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی گئی۔
اپنی فیملی کے ساتھ وہ لوگ باہر رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، کاروبار ہے، لین دین ہے، کھانا پینا ہے، تو پھر یہ نفرت ہندوستان میں کیوں ہے؟ اور یہ نفرت کا غبار اور یہ نفرت ملک کو کدھر لے کر جائے گی؟ یہ سوال ہر سیکولر ہندوستانی عوام کے ذہن میں آج گردش کر رہا ہے۔ کیا اس لیے ملک کو آزاد کیا تھا ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے؟ کیا آج یہ دن ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہندو الگ اور مسلمان الگ؟ کل تک تو ساتھ رہتے تھے، دوستی تھی، تعلق تھا، اور آج بھی ہے، لیکن کچھ چند فرقہ پرستوں، شر پسندوں نے اس ملک کی فضا کو مقدس کر کے رکھ دیا۔ اس لیے ہم نے ملک کو آزاد نہیں کیا تھا۔ الیکشن تو آتے ہیں اور جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خبر گردش کرتی ہے اور کر رہی ہے کہ الیکشن کی وجہ سے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پولرائز ہو، ووٹ یک طرفہ طور پر کسی ایک پارٹی کو پڑے۔ میں یہ کہتا ہوں جو الیکشن لڑے گا وہ ہندوستانی ہوگا، جو جیتے گا وہ بھی ہندوستانی، جو ہارے گا وہ بھی ہندوستانی۔ اب انگریز تو آنے سے رہے اس ملک میں، اور کوئی بھی جماعت ہو، وہ ساری زندگی تو حکومت نہیں کرے گی اس ملک پر۔ ایک نہ ایک دن تو حالات بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، آتی ہیں اور جاتی ہیں، جیسے ماضی میں ہوا۔ لڑیے الیکشن، جیتیے بھی الیکشن، لیکن دلوں کو جیت کر۔ محترم وزیر اعظم، آپ من کی بات کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی من کی بات بھی سنیے۔ وہ ان حالات سے پریشان ہے، وہ سوچتا ہے ملک کا کیا مستقبل ہوگا، وہ سوچتا ہے میرے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا۔ اور یہ مسلمان ہی نہیں سوچ رہا، اس ملک کا ہندو بھی یہی سوچ رہا، اس ملک کا عیسائی بھی یہی سوچ رہا ہے۔ اور اس ملک کا سکھ بھی یہی سوچ رہا ہے۔ یہ یکجہتی ہی ملک کو مضبوط کر سکتی ہے، لیکن یہ نفرت ملک کو کہاں لے کر پہنچائے گی، اس کا اندازہ شاید آپ کو نہ ہو۔ ہم عوام میں رہتے ہیں، ہم بیچ میں رہتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ کیا حالات ہیں۔ وزیر اعظم، حالات کو سمجھیے اور اس پر غور کیجیے۔ ملک کی آزادی کو آج 75 سال ہو گئے، 75 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ وہ تمام تحفظات جو مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھے وہ نہیں ملے۔ سوشل جسٹس مسلمانوں کو اس ملک میں ملنا چاہیے تھا، وہ نہیں ملا۔ مسلمانوں کو اس 75 سال میں اس حال تک کس نے پہنچایا، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ تو آئینہ ہے، جہاں کچھ ہوا کمیشن بنا دیے گئے، لبران کمیشن بنا، گوپال کمیشن بنا، شری کرشنا کمیشن بنا، گجرال کمیشن بنا،
اور نہ معلوم کتنے کمیشن اور کمیٹیاں بنائی گئیں، لیکن اگر نتیجے کی بات کریں تو سب صفر۔ سچر کمیٹی تو انہوں نے بنائی تھی جو کل اقتدار میں تھے، اور ان کی یہ رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کو اس حال میں 35 سال میں اس حال میں پہنچا دیا گیا کہ جو دلتوں سے بھی بدتر حالت میں آج مسلمان۔ یہ میری آپ کی رپورٹ نہیں ہے، ماضی میں جو حکومت اقتدار میں رہی یہ اس کی رپورٹ ہے۔ اس 75 سال میں حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے الگ الگ حربے استعمال کیے گئے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، مگر ان مسائل کا حل بھی آج تک نہیں نکلا۔ میں زیادہ دور تک نہیں جانا چاہتا، بات طویل ہو جائے گی، لیکن حالیہ دردناک واقعات نے ملک کے مستقبل پر، اس مادر وطن پر سوالیہ نشان لگا دیا، چاہے وہ منی پور کا واقعہ ہو، ٹرین میں بے گناہوں کا قتل ہو، یا میوات ہریانہ میں ہونے والے واقعات ہوں، گڑگاؤں میں بے گناہ امام کا قتل ہو، بے گناہوں کے مکانات، دکانیں اور دیگر تجارتی ادارے بلڈوزر کے ذریعے تباہ کر دیے گئے ہوں۔ ان کربناک واقعات پر میں یہی کہوں گا، میں جنون کا ہم سفر ہوں، میں جنون کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، میں جنون کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں۔ آج یہ حالات ہیں میوات کے مسلمانوں کے، بے گھر ہیں، جنونیوں کے نظر ہو گئے، بلڈوزر چلا دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، آشیانوں کو ختم کر دیا گیا، کیا بچا ان کے پاس؟ ہندوستان کا کوئی قانون اگر یہ کہتا ہے کہ بغیر تحقیق کے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے جائیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم ان واقعات کی حمایت نہیں کر رہے۔ جو ہوا افسوسناک ہے، کربناک ہے، تشویشناک ہے، لیکن یہ مجھے بتا دیں ارباب اقتدار کہ کیا یہ صحیح تھا کہ آنن فانن میں آشیانوں کو اجاڑ دیا گیا، سڑک پر ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ایک ماں اپنے اس آشیانے کے ملبے میں چھوٹی موٹی چیزیں تلاش کر رہی ہیں کہ مل جائیں، کوئی چادر ہی مل جائے کہ میں اپنے بچوں کو اڑا کر رات کو اس آسمان کے نیچے سو سکوں۔ ایک نوجوان سے جب کسی نے سوال کیا جو سوشل میڈیا پر تھا کہ کیا ڈھونڈ رہا ہو، کہہ رہا تھا اپنا مستقبل تلاش کر رہا، اس ملبے میں میرا مستقبل دفن ہے۔ وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو، ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو ہم اس کے حمایتی ہیں، اور اگر کوئی غلط ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر انسانی حقوق کی پامالی اس ملک میں ہوگی جس کو ہم نے اپنے خون سے سینچا، جس کو ہندو نے سینچا، مسلمان نے سینچا، تو یہ ملک کدھر جائے گا؟
ہندوستان تو ایک جمہوری ملک ہے، اس کا آئین سیکولر ہے، اور جمہوریت کا تعلق انسانی حقوق سے ہے۔ ایسا ملک جہاں جمہوریت ہو، جس کا آئین سیکولر ہو، وہاں انسانی قدروں کی پامالی ہو، انسان انسان کا دشمن بن جائے، ظلم اپنی حدوں کو پار کر جائے اور قانون کی پامالی ہو، تو یہ کسی بھی جمہوری ملک کے لیے اچھا نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر شہری کی زبان پر ہے کہ کل کیا ہوگا، لیکن نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں کہ کل کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا، ملک کا مستقبل کیا ہوگا، اس سے ہر شہری پریشان ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں درندوں سے جنہوں نے یہ ننگا ناچ میوات میں نچایا، کسی کا بھائی مرا، کسی کی بہن مری، کسی کا باپ مرا، انسان کا خون بہائے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا شوہر، کسی کی بیٹی، اور کسی ماں کا لال جب مارا جاتا ہے تو کیا ان شر پسندوں نے یہ سوچا ہے، ان درندوں نے یہ سوچا ہے کہ اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے؟ وہ درد، وہ تڑپ صرف اس کے گھر والے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کی ماں محسوس کر سکتی ہے، اس کا باپ محسوس کر سکتا ہے، اس کی بہن محسوس کر سکتی ہے، اس کا بھائی محسوس کر سکتا ہے، کسی کی بیوی محسوس کر سکتی ہے۔ میں اور آپ اس درد کو اس طرح محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ان درندوں سے یہ سوال کروں کہ ہندو ماں کا بیٹا مارا جائے یا مسلمان ماں کا بیٹا مارا جائے، دونوں ایک ساتھ رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، بلک رہی ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، کیا کوئی فرق اس ہندو ماں کی آنکھوں کے آنسوؤں میں اور مسلمان ماں کی آنکھوں کے آنسوؤں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ سوال میں ان شر پسندوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ ماں تو ماں ہے، وہ ہندو کی ماں ہو یا مسلمان بیٹے کی ماں ہو، لیکن ان حالات کو کنٹرول کرنا اور ان حالات کو سنبھالنا، اس نفرت کو ختم کرنا نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں، یہ حکومت کے ہاتھ میں، یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، نوجوانوں، وہ ہندو ہو یا مسلمان، اب اس نفرت کے ماحول سے پریشان ہو چکے۔ اب کیا رہ گیا؟ بے گناہ انسان مارے گئے، املاک جلائی گئی، کاروبار تباہ ہو گئے، آشیانے تباہ کر دیے گئے۔ اب ان تمام حالات کا حل، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، کہ حکومت کے پاس۔ میں پھر وزیر اعظم سے کہوں گا، اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ آپ کی من کی بات کو سب سن رہے ہیں،
مسلمانوں کی من کی بات بھی سنا۔ میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے کہوں گا کہ دل بڑا کریں، آگے آئیں، فراغ دلی کا ثبوت دیں اور کھل کر مسلم اکابرین سے بات کریں۔ میں ان اکابرین سے کہوں گا اگر وزیر اعظم یا وزیر داخلہ کی طرف سے جواب آتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہم بات کریں۔ جنگیں ہوتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پھر بات چیت کے ٹیبل پر آنا ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، بیٹھیے، ہم سے بھی بات کیجئے اور ہندو لیڈر سے بھی بات کیجئے اور پھر ایک جوائنٹ میٹنگ کیجئے اور ان حالات کا حل تلاش کیجئے، تاکہ یہ ماحول جو نفرت کا غبار ہے، جو نفرت کی یہ آندھی ہے، اس سے ملک کو بچایا جا سکے۔ ہر ملک، کسی بھی ملک کو دیکھیے، وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ترقی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، لیکن حالات اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس ملک کو سنوارنے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ آپ جیتیے الیکشن اپنی پرفارمنس پہ، اپنے کام پر۔ ماضی میں بھی حکومتیں بنی ہیں، کس کس کی بنی ہیں، لیکن اس طرح نفرت کا ماحول بنا کر ملک میں الیکشن ہو، یہ کسی طرح مناسب نہیں۔ ملک کو بچانا ہوگا، ملک کے عوام کو بچانا ہوگا، ملک کے ہندوؤں کو، ملک کے مسلمانوں کو، ملک کے سکھوں کو، ملک کے عیسائیوں کو بچانا ہوگا۔ وزیر اعظم، میں پھر کہوں گا کہ بات چیت کے ذریعے، باہمی بات چیت کے ذریعے ان مسائل کا حل نکالیے، اس نفرت کو ختم کیجیے، تاکہ ملک کی فضا کو خوشگوار بنایا جا سکے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر۔